پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 11۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو۔ یاد رکھو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ اس کی قوم کے سردار جو گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ان کی نہ مانی، آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، ایسے مٹے گویا ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ رکوع نمبر 12۔ اللہ تعالی پہلے بستیوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر خوشحالی دیتا ہے، پھر پکڑ لیتا ہے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے چال سے بے خوف ہیں؟ رکوع نمبر 13۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر ان صبحوں نے جھٹلایا۔ ان میں سے اکثر عہد توڑنے والے اور فاسق تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچ کر انہیں حق بات کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ کیا تو موسیٰ نے وہ نشانیاں بتائیں جو اللہ نے انہیں دی تھیں۔ رکوع نمبر 14۔ جب فرعون کے سرداروں نے ان نشانیوں کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ پھر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا، انہیں اچھا صلہ اور مقرب بارگاہ ہونے کا لالچ دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تو بڑا ہی زبردست جادو سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے، اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور اس رب پر جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون بڑا ناراض ہوا، اس نے فیصلہ دیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ جادوگروں نے جو ایمان لا چکے تھے کہا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ رکوع نمبر 15۔ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف اکسایا تو فرعون نے کہا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کی ہلاکت اور قوم کی خلافت کی خوشخبری سنائی۔ رکوع نمبر 16۔ ہم نے فرعون کی قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ جب بھی مصیبت آتی وہ موسیٰ سے دعا کی درخواست کرتے، جب ہم ان پر سے عذاب کو ایک مقرر وقت کے لیے ہٹا لیتے تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل جب سمندر سے گزرے
تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے بتوں کو معبود بنانے کی گزارش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں؟ رکوع نمبر 17۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو جانشین بنا کر مقرر وقت پر طور پر پہنچے۔ جب اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ نے التجا کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے میری پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے اور تجھ سے کلام بھی کیا ہے، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ رکوع نمبر 18۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے ایک بچھڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو انہیں دیکھ کر بڑا رنج و ملال ہوا، غصے میں تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اس نے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے صفائی پیش کی اور کہا کہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ رکوع نمبر 19۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں جن پر تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا چند نادانوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ ہمارا پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے لدے ہوئے بوجھ اتارتا ہے اور ان بندشوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ رکوع نمبر 20۔ پس ایمان والو، اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے پیروی اختیار کرو، امید کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم کو ہم نے 12 گھرانوں میں تقسیم کیا اور ایک ہی چٹان سے 12 چشمے ان کے لیے نکالے، بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے روزی حاصل کرو اور شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس حکم کو بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مستحق عذاب ہوئے۔ رکوع نمبر 21۔ سمندر کے کنارے جو بستی واقع تھی اس کے باشندے سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک گروہ اس کام سے روکتا تھا، دوسرا گروہ ان سے کہتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا اور سزا دینے والا ہے۔ وہ جواب دیتے کہ ہم صرف اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ نافرمانی سے بچیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو بندر بنا دیا۔ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔
اس کے بعد ان کے ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے رہے اور اس بات کی توقع کرتے رہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 22۔ اللہ نے آدم کی تمام ذریت کو جمع کر کے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت میں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم تو بعد میں ان کی نسل میں پیدا ہوئے، پھر ہمیں اس قصور میں کیوں پکڑا جائے؟ جو شخص اللہ کی آیات کا علم رکھتا ہو پھر بھی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا ہو، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو اپنی زبان لٹکائے گھومتا ہے۔ اور جن و انس جن کا مقدر جہنم ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ رکوع نمبر 23۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھیں؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ رکوع نمبر 24۔ میاں بیوی نے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دیا تو وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، وہ دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کرو، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ سورۃ الانفال، رکوع نمبر 1۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری چاہتوں کے علی الرغم اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بڑے گروہ کو شکست دے کر کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے
1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ رکوع نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رات کو تم پر پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تمہاری ہمت باندھا اور تمہارے قدم جما دیے۔ جب میدان گرم ہوا تو تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کافروں کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ کر چوٹ لگاؤ۔ اے اہل ایمان، جب تم لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ میدان جنگ میں جنہیں بھی قتل کیا گیا انہیں دراصل اللہ ہی نے قتل کیا اور کنکر بھی اللہ ہی نے پھینکے۔ اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرتا ہے۔ کافروں سے کہا گیا کہ آئندہ اگر ایسی حماقت کرو گے تو اللہ بھی اسی سزا کا اعادہ کرے گا۔ تمہاری بھاری جماعت تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ رکوع نمبر 3، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ رکوع نمبر 4، اے اہل ایمان، اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ کافروں کی چالوں کے مقابلے میں اپنی چال چلتا رہتا ہے اور وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ مسجد حرام کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ کافر لوگ مال کو خدا کے راستے میں روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ اللہ کے ناشکرے جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور پھر ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ رکوع نمبر 5، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔